اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کل ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور جو ہمارے فوجی شہید ہوئے تھے میر علی میں جنوبی وزیرستان میں، اس کا پاکستانی فوج نے زبردست جواب دیا ہے، اور بڑا دیر سے دیا ہے، لیکن درست دیا ہے۔ دیر آئے درست آئے والی بات ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، چاہے اس کا حکمران طالبان کی شکل میں ہے یا کرزئی کی شکل میں ہے، جس شکل میں بھی ہے، ان کو پاکستان سے ہمیشہ سے تکلیف رہی ہے۔ حالانکہ یہ پاکستان نے ان کے لاکھوں لوگ جو ہے نا اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں بطور مہمان، اپنا نقصان کیا، اپنی کاروبار کا نقصان کیا، لیکن ان لوگوں کے جو رویہ ہے وہ ڈے ون سے ایسا ہی ہے۔ پاکستان کے مخالف رویہ ان کا، پاکستان دشمنوں کو پناہ دینا، پاکستان مخالفوں کا ساتھ دینا، خاص طور پر انڈیا کا ساتھ دینا، وہاں رہ کے دفتر بنوانے، وہاں رہ کے کنسولیٹ بنانے، کونسل خانے بنانے بھارت کے۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ بینگ اے مسلم یہ انتہائی شرمناک اقدام ہے ان کے۔ بہرحال بہت ہو گیا تھا۔ پاکستانی حکومت چاہے وہ عمران خان کی تھی یا نگران حکومت رہی ہے یا پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے، یا جو ہمارے فوج کے جو مختلف آرمی چیف رہے ہیں، بارہا انہوں نے کوشش کی کہ افغانستان کی جو زمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، اور پاکستان نے افغانستان کا ہر محاذ پر ہر جگہ پہ ساتھ دیا، ایون کہ روس کے ساتھ ٹکرا گیا پاکستان اور افغانستان کی خاطر۔ اب کافی عرصے سے ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں اس پر یہ حملے ہو رہے تھے، اور یہ ثبوت تھے کہ وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی تحریک طالبان کے لوگ، وہ پاکستانی فوج پر اور عوام پر حملے کرتے ہیں اور خودکش حملے کرتے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں، اور ان کے کئی ثبوت بھی دیے گئے تھے۔ لیکن طالبان جو ہیں وہ ان کو بھی ایک دم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ احسان فراموشی انہوں نے کی، اور وہ کوئی رسپانس نہیں کر رہے تھے، جس کا پھر رد عمل تو ہونا تھا۔ پاکستانی طیاروں نے پھر پکتیکا اور دیگر علاقوں میں بمباری کی ہے، اور وہاں کا جو ٹی ٹی پی کا سرغنہ تھا اس کو بھی قتل کیا ہے۔ اموات بہت ہوئی ہیں لیکن بتایا نہیں جا رہا۔ اب آپ یہ دیکھیں اس کا نقصان کس کو ہے، یہ ہم کم عقلوں کو سمجھ نہیں آتی کہ نقصان مسلمانوں کا ہے۔ افغانستان ہو یا پاکستان ہو، ہیں تو مسلمان نا، اور اسی لڑائی میں ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ دشمن ہم پر حاوی ہو چکا ہے۔ اور اس کی بڑی مثال آپ دیکھ لیں کہ خلیج پورا جو ہے نا وہ اس وقت آگ میں جل رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ جو یہودی لابی ہے یا امریکن ہے یا برٹش ہیں، یہ بڑے مکار ہیں، اور وہ ان مکاری سے ان کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ لبنان کا، فلسطین کا آپ دیکھ رہے ہیں حشر، اینٹ سے اینٹ بجا دی انہوں نے۔ حرام ہو ہمارا کوئی مسلمان ملک بولا ہو۔ ایک جنوبی افریقہ ملک ہے جس نے عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو جرم قرار دلوایا، ہمارا کوئی ملک ایسا نہیں کر سکا۔ دوسرا آپ دیکھیں کئی ایک مثالیں ملتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان گئے دوسرے ان کا جو نماز کا ہے ہانیہ، اس سے ملنے، اس کو ہروا دیا الیکشن میں۔ اس کے بعد بلکہ مذہبی جماعت کو بالکل ہی پتہ ہی صاف کر دیا انہوں نے۔ چند ایک سیٹیں پر ملی ہیں، جماعت اسلامی غائب، ان کو سیاست سے ہی نکلوا دیا۔ ابھی آپ دیکھیں یہ جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اس پہ ایران بول رہا تھا تھوڑا بہت۔ مراکش جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، جناب مراکش جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے صلح ہو جائے، لیکن بات یہ ہے کہ جو ظلم اسرائیل کر رہا ہے اور جو تباہی اس نے مچائی ہے، جو قتل عام کیا ہے، جینوسائیڈ جسے کہتے ہیں، اس پر پورا یورپ خاموش ہے۔ سوشل میڈیا پر تو ان کی بڑی لعن طعن ہو رہی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ان بغیرت لوگوں پر کوئی اثر ہوتا تو ہے نہیں۔ اب ماہ رمضان میں بھی
بڑی کوشش کی گئی، لیکن وہ ہسپتالوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اور اس کے جو گرد ممالک ہیں، اگر وہ صرف اس کا بائیکاٹ کر دیں، یا مسلم دنیا جو ہے اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دے، تو آپ یقین جانیں اسرائیل جو ہے نا وہ گھٹنوں کے بل آ جائے گا۔ لیکن بات پھر وہی ہے، جس طرح پاکستان اور افغانستان کو لڑایا جا رہا ہے، یا ان کو جو ہے وہ آپس میں نفرت پیدا کرائی جا رہی ہے، اسی طرح پہلے انہوں نے عرب ممالک میں کیا، اور عرب ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور خواہ مخواہ رہن سہن ہر چیز ایک جیسا، لیکن وہ ایک دوسرے کا ساتھ ہی نہیں دیتے۔ عجیب و غریب سوچ ان کی ہے۔ ایسے میں آپ دیکھیں کیا ہوگا۔ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی باری آ جائے گی، جس طرح انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور یہ طالبان جو ہیں ان کو کم از کم احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے۔ فوری طور پر جو ہے نا وہ دہشت گرد جو بھی ہیں، ان کے کوئی رشتہ دار تو نہیں ہیں، وہ صرف یہ تو دیکھیں کم از کم کہ وہ کس کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں، کس فوج کے خلاف کر رہی ہیں۔ فوری طور پر ان کو روکیں، ورنہ یہ بہت بڑا نقصان ہوگا دونوں ممالک کا اور مسلم امہ کا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔